بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا گواہ کہ بے حد و بے کراں ہیں حضور، جہاں جہاں ہے خدائی وہاں وہاں ہے حضور. عجیب طرح کا رشتہ ہے دست و دامن میں لاکھ پے کرے غم ہوں میری اماں ہے حضور. نہ جانے امت عاصی کا حشر کیا ہوتا، نہ جانے امت عاصی کا حشر کیا ہوتا، زہے کہ بندہ و آقا کے درمیان ہے حضور، زہے کہ بندہ و آقا کے درمیان ہے حضور. ناظرین اکرام، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام دہن میں زباں تمہارے لیے. آج کا موضوع ہے یعنی کہ 8 سلیکشن راؤنڈ، لاسٹ سلیکشن راؤنڈ ہے اور اس کے بعد کل ہونے جا رہا ہے سیمی فائنل. موضوع ہے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. آج اس موضوع پر صرف مصرع اولا جو ہے مطلع کا، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، یہ آج کا ٹاپک ہے. اور اس پر آج پرفارم کرنے کے لیے محمد بن فیصل جامعۃ الرشید سے تعلق رکھتے ہیں، محمد فرحان جامعہ صفا سعید آباد سے تشریف لائے، اور احمد بن ہارون جن کا تعلق ہے جامعۃ الرشید سے. آپ تینوں کا خیر مقدم ہے، یقیناً بھرپور تیاری کے ساتھ یہ آئے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آج یہ کیسی تقریر سنا پاتے ہیں اور ہمارے ججز کو متاثر کر پاتے ہیں یا نہیں. خیر مقدم ہے جناب رضوان زیدی صاحب، آشکار داور صاحب اور شاہد مسرور صاحب. آپ کا آج آپ تینوں کی سرپرستی میں 8واں اور آخری سلیکشن راؤنڈ ہے. اب تک کا سفر بہت خوشگوار گزرا ہے. محمد بن فیصل جامعۃ الرشید پہلے کنٹیسٹنٹ ہیں جو کہ آج پرفارم کرنے جا رہے ہیں. بتاتا چلوں کہ سیمی فائنل راؤنڈ کے بعد گرینڈ فنالے ہوگا اور گرینڈ فنالے میں ان کے لیے کیش پرائزز ہیں ہمارے محترم المقام مشفق مہربان بہت پیارے جناب سہیل شمس صاحب کی جانب سے، اور بھی ان بچوں کے لیے انعامات ہیں انشاءاللہ فائنل راؤنڈ میں ان کو دیے جائیں گے. محمد بن فیصل جامعۃ الرشید. نگاہوں میں جچنا دل میں اترنے کے مترادف ہوتا ہے صدر علی وقار، اور دل ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اور بشر کو کیسے شریک ٹھہرا سکتا ہے؟ پس سلام پڑھیے صدر علی وقار اس بحیرہ راہب پر کہ جو کفاران مکہ کے سرداروں کو چھوڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں سرگرداں یہ کہتے ہوئے نکل پڑا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. سلام اس کفیل نبی ابو طالب پر کہ جس نے قریش کی عمارت کو ٹھکرا کر شیب ابی طالب میں محصور ہونا پسند کیا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. سلام اس غلام میسرہ پر کہ جسے بی بی خدیجہ نے حضور کے ساتھ بھیجا تو واپس آ کر یہی جواب دیا کہ وہ پیکر دین محکم ہے، نور مجسم ہے. حتیٰ کہ جب بی بی خدیجہ نے کمال صداقت و امانت کے اس پیکر کو دیکھا تو بے ساختہ فرما اٹھی کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. سلام اس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر کہ جس نے اپنا سارا مال حضور پاک کی راہ میں قربان کر دیا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. سلام اس فاروق اعظم پر کہ جس کے دل پر کلام الہی اور دعائے نبوی کی ایسی تاثیر نمایاں ہوئی کہ کعبے میں نماز کا اعلان کرتے ہوئے یہی صدا دے رہا ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. سلام اس عثمان ذو نورین پر کہ جس نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ کرنے سے انکار کر دیا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. سلام جناب والا سلام پڑھیے اس حیدر کرار پر کہ جس نے شب ہجرت ہزارہا خطرات کے باوجود رسول اللہ کے بستر پر سونا گوارا کیا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. سلام اس بلال حبشی پر کہ جس نے صحرا کے سینے میں احد احد کی صدا دی. سلام اس اویس قرنی پر کہ جس نے آگ کو اس کی اوقات بتا دی. سلام اس حبیب بن زید انصاری پر کہ جس نے یمامہ کے مکینوں کو عشق رسول سے جلا دی. حتیٰ کہ جناب والا جب خدائے بزرگ و برتر نے اپنی نبوت کا کمال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تو ساتھ ہی نبوت یہ کہہ کر ختم فرما دی کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے محبوب ہیں ویسا نہیں کوئی. شکریہ. جی ناظرین اکرام، مجھے حضرت امیر خسرو کا وہ شعر یاد آتا ہے، عالم ہما نغمہ تو خلق خدا شہدائے تو اے نرگس رانائے تو آوردہ رسم دلبری آفاقہا گردی دام مہر بتاں ورزی دام بسیار خوباں دید ام لیکن تو چیزیں دیگری ہر چند وصفت می کنم در حسن زاں بالا تری اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. جناب شاہد مسرور صاحب محمد بن فیصل جامعۃ الرشید
بہت مجھے پسند آئی، لیکن میں منصف نہیں، منصف آپ ہیں. جی محمد بن فیصل، آپ نے تقریر کو بڑا آسان کر دیا. آپ نے صحابہ کرام کا ایک ایک کا نام لیتے چلے گئے اور ان کے حوالے سے بیان کرتے چلے گئے اور آپ کی تقریر ختم ہو گئی. میری سمجھ میں ایک بات یہ نہیں آتی کہ ہم اپنی بات کرنے کی بجائے، اپنے اعمال کو پرکھنے کی بجائے، اپنے اعمال کا حوالہ دینے کی بجائے ہم اکابرین کا ہی تذکرہ کیوں کرتے ہیں، جہاں محبت کی بات آ جائے، عقیدت کی بات آ جائے، ایمان کی بات، اور پھر احترام کا عنصر جو ہے وہ تھوڑا سا مجھے کم نظر آیا ہے. بالکل ٹھیک ہے جناب رضوان زیدی صاحب. if I was not in the topic، یہ جو موضوع ہے، تو کیا یہ موضوع مناسب سنائی دیا میرے مطابق، درست آپ کے مطابق؟ ایک تو میں شاہد بھائی کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ جی. اب میری نگاہوں میں تو یعنی میری کا بھی جو ٹھیک ہے. عنصر تھا وہ غالب آنا چاہیے تھا. اور جس طرح شاہد بھائی نے بات کی کہ فیصل بیٹا ایک چیز کا خیال، جن معتبر ہستیوں کا نام لیا تو جس نے یا تو جس کے دل پر، تو جن کے دل پر یا جنہوں نے، تو ذرا سا یہ گو کہ دانستہ کہیں آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح ہو جائے گا، لیکن سنتے ہوئے وہ ذرا سا نشست و برخاست کے جو طور طریقے ہوتے ہیں نا، آداب کو ملوز رکھنا بہت ضروری ہے. لیکن مجموعی طور پر ایک اچھی تقریر تھی. جناب آشکار داور صاحب آخری رائے. دونوں میرے ساتھیوں نے یہی کمنٹ دیا، میرا بھی سیم ہے کہ اب ان کی نگاہوں میں جچتا نہیں یا ان کی نگاہوں میں جچا کوئی نہیں. ان سب کی مثالیں رکھ دیں. ہمیں بات یہ تھی میری نگاہوں میں جچتا کوئی نہیں. اگر ان کی بات کریں صحابہ کرام اجمعین کی، تو ایک کاہن کا آپ نے پڑھا ہوگا واقعہ ہے کہ سالہ سال سے پہاڑوں پہ تھا. جب اس کو اطلاع ملی ولادت باسعادت کی، تو وہ بالکل مجنونہ انداز میں آیا مکے کی گلیوں میں، کہہ رہا ہے کس کی ولادت ہوئی. بہت سارے بچے دیکھے، نہیں. آخر میں کسی نے کہا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں ولادت ہوئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر پڑی ہے، سر پیٹتا ہوا چلا گیا، حق آ گیا. میری نگاہوں میں جچتا نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا، بڑھ چلی تیری ضیا اندھیر عالم سے گھٹا، کھل گیا گیسو تیرا رحمت کا بادل گر گیا. ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ لاسٹ سلیکشن راؤنڈ کے سیکنڈ کنٹیسٹنٹ ہیں جناب محمد فرحان، جامعہ صفا سعید آباد. کہ اب میرا رشتہ آزر کی اولاد کے ہاتھوں سے تراشے گئے پتھر کے صنم سے ٹوٹ کر خدائے لم یزل کے محبوب ابو القاسم سے جڑ چکا ہے. کہ اب غیرت کا محور بیڈی کے وجود سے منتقل ہو کر آقا کی عدم پیروی میں محور ہو گیا ہے. کہ اب قیصر کے محلات میری آنکھوں میں کھنڈرات کی مانند ہیں. کہ یہ رہنمائے عالم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی معقل ابن یسار ہیں، جو سرداران کفار کے دسترخوان پہ بیٹھے گرتے لقمے کو اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں انی لم اکن لا دع ما سمعت من رسول اللہ لہذه العاجم. اور یہ بتاتے ہیں کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. کہ جلال الدین خوارزم کا تنہ تنہا حرمین کی فتح کی خاطر تاتاریوں سے بھیڑ جانا، اور طارق بن زیاد کا اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلاتے ہوئے 7,000 فوجیوں کی قیادت میں 7,000 سپاہیوں کی قیادت میں غزوہ بدر کی یاد تازہ کرتے ہوئے 1,00,000 فوجیوں کو شکست دینا، اور محمود غزنوی کا 8 دفعہ شکست کھانے کے باوجود 9ویں دفعہ فتح یاب ہونا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. کہانی تو بس وہی رہتی ہے مگر کردار بدلتے رہتے ہیں صدر علی وقار. کہ دنیاوی رسومات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی کرتی سارت الجبیلان کا معذور افراد کے لیے عبائے میں رہتے ہوئے آلہ تیار کرنا، اور ڈاکٹر حافظہ عائشہ طاہر کا عبائے میں رہتے ہوئے 25 گولڈ میڈلز اپنے نام کرنا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی. محمد فرحان سے متعلق رضوان زیدی صاحب کی کیا رائے ہے؟ کیسی تھی ان کی تقریر اور ان کا باڈی لینگویج؟ فرحان یقیناً اچھا پہلی دفعہ آپ کو سننے کا اتفاق ہوا تو میں اسی حساب سے کچھ رائے دینا چاہوں گا. ایک تو روسٹم کا استعمال مناسب تھا، لیکن آپ کے ساتھ وہی جو صوتی حسن اور آہنگ ہے نا، ووکل ڈائنامکس کی
باقاعدہ دیکھیے گا اس کی مشق ہے کہ آپ کس طرح اپنی آواز کو مزید بہتر کر سکتے ہیں. اور جن الفاظ کو ادا کرنے کے لیے زیر کی ضرورت نہیں نا, ہمارے لب و لہجے میں زیر آ جاتا ہے بہت لوگوں کے, میں, ہے, اور, تو یہ جو ہے مناسب نہیں لگتا. آپ نے جس طرح ویسا جیسا, تو یہ مناسب نہیں لگتا. مجموعی طور پر تقریر مجھے اچھی لگی, لیکن جو تلفظ کے معاملات مجھے ذرا مناسب نہیں لگے. جی آشکار بھائی. وہی کہ جو پہلے مقابلے کے شریک کے لیے ہم نے کہا تھا کہ پچھلی باتیں بتا کے کہ انہوں نے ایسا کیا اور میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. چاہیے یہ تھا کہ آج کے حوالے سے ہم بات کرتے سیرت کے ایک کسی پوائنٹ پر روشنی ڈالتے اور پھر یہ ثبوت کی طرف کہتے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. لیکن آج ہم کیا ہیں, ہمیں وہ ہم اپنی بات کرنی ہے نا, ہم دوسروں کو کارنامے بتا رہے ہیں کہتا میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. ٹھیک ہے نا, اس کا ذرا خیال رکھنا. بالکل. شاہد مسرور صاحب کیا فرمائیں گے؟ انسان کو ماں سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ بچہ سب سے اچھا کیوں لگتا ہے اپنا؟ ہر چیز کی کوئی وجہ ہوتی ہے, کوئی ریزن ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مقدس ذات کے لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے سوا ہماری نگاہوں میں کوئی نہیں جچتا, تو میرا تعلق جڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو میں آپ سے, یعنی سورج سے میں روشنی لے رہا ہوں, تمازت لے رہا ہوں, میں آپ کی ذات سے کیا لے رہا ہوں؟ کیوں جچتے ہیں؟ تذکرہ ہوا اس کا؟ نہیں ہوا. جی یہ تھے محمد فرحان, اور ان سے متعلق ہمارے منصفین کی رائے بھی آپ نے سماعت کر لی. میرے ساتھ احمد بن ہارون جامعۃ الرشید سے تعلق رکھتے ہیں, لاسٹ سلیکشن راؤنڈ کے لاسٹ کنٹیسٹنٹ. صدر علی وقار, جب میری نگاہوں کے سامنے پیر کامل کی شخصیت عیاں ہو تو پھر کوئی اور کیسے جچ سکتا ہے؟ وہ پیر کامل جنہوں نے عالم انسانیت کو لامتناہی اندھیروں سے نکال کر روشنی کی کرنوں سے روشناس کروایا, جن کے آنے کے بعد زمانے نے تاریخ کا وہ حیرت انگیز منظر دیکھا کہ سرزمین وحشت پر انسان نوازی کا وہ آفتاب طلوع ہوا جس کی ہر ہر کرن دنیا بھر کے تمام انسانوں کے لیے احساس عظیم بن گئی, کہ جس کی نگاہوں نے اس پیر کامل کو پہچانا, قرآن کے سانچے میں ڈھل گیا, عظیم ترین انقلاب کے خطوط ابھرنے لگے, رہزنوں کو رہبری کا شور اور بت پرستوں کو توحید کا نور ملا, حتیٰ کہ عزتوں سے کھیلنے والے, عصمتوں کے نگہباں اور جاہلی شاعری پر فخر کرنے والے حافظ قرآن بن گئے. صدر علی وقار, آنکھوں میں اس وقت ہی کوئی جچتا ہے جب اس کا کردار ہر شعبہ زیست میں کامل ہو. تو پھر دیکھیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ مذہب ہو یا سیاست, تہذیب ہو یا ثقافت, رزم آرائی ہو یا کشور کشائی, آج بھی یہ دنیا 1400 سال گزرنے کے بعد بھی یہ دنیا اس عظیم انسان کی کاملیت کا اعتراف کرتی ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, کہ آج اس پرآشوب دور میں کیپٹلزم اور سوشلزم صرف اور صرف حکمرانوں اور سرمایہ داروں کو جینے کا حق دے رہے ہیں. تو آج سے 1400 سال قبل ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے الفقر فخری کہہ کر دنیا بھر کے مظلوموں, مزدوروں اور محنت کشوں کو سینے سے لگایا تھا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, کہ آج پوری دنیا میں چائلڈ ایبیوز کا معاملہ پوری دنیا میں شدت سے پھیل رہا ہے. تو اس کا واحد حل بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی فرامین پر عمل پیرا ہونے میں ہے, کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, کہ یہ رسول خدا جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان عظیم ہی کا اعتراف ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج یہ دشت و جبل میں, بحر و بر میں, زمین و آسمانوں میں, عرب کے ریگزاروں میں, ایشیا کی عبادت گاہوں میں, دانائے سبل, ختم الرسل, مولائے کل کا نام ہی دنیا کے سب سے زیادہ انسانوں کی نگاہوں میں جچتا ہے. تو پھر میں یہ کہنے پر حق بجانب ہوں کہ خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا, خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی, جہاں سے جہالت ناکافور ہوتی, محمد کی گر رہنمائی نہ ہوتی. شکریہ. جی احمد بن ہارون جامعۃ الرشید سے تعلق ہے, اور کیسی تقریر کی, مواد کیسا تھا, باڈی لینگویج کیسی تھی, کیسا استعمال کیا روسٹم کا؟ رضوان زیدی صاحب. بالکل جس ادارے سے ان کا تعلق ہے, میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ شہر کراچی میں اس وقت اگر سب سے زیادہ مقررین جو ہے یہی ادارہ جو ہے وہ تیار کر رہا ہے, اور ندیم بھائی کا اس میں بڑا اہم کردار ہے. تو آپ کو ایک بہت مشفق استاد جب میسر ہیں تو جتنا کشید سکتے ہیں نا اتنا سیکھ لیں,
تلفظ کے معاملات تھے, لب و لہجے کے کچھ تھے. وہ ایک ہوتا ہے نا کہ کمپاؤنڈ پورا, کہ اپنی بات کو درست انداز سے مجھے ایسا لگا نہیں بیان کر سکے. مواد وغیرہ جو ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ ریلیونسی کے آپ اس میں کہاں ہیں, وہ مجھے ایک ذرا مائنس نظر آیا, لیکن اوور آل ایک اچھی تقریر. آشکار داور صاحب, کانفیڈنس تھا اور موضوع سے بھی بالکل قریب رہے, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کامل پہ بھی اچھی روشنی ڈالی, اور دلیل کے طور پہ بتایا کہ میری نگاہوں میں جچتا کوئی اور نہیں ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی آنکھوں میں نہیں جچ سکتا. بہت اچھا تھا. تھوڑی سی کمزوریاں ہیں, بہرحال کوشش کریں امپروو کرنے کی. آخری کنٹیسٹنٹ, آخری سلیکشن راؤنڈ, آخری رائے شاہد مسرور صاحب. جب آپ تقریر رٹتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں تو یہ فمبلنگ ہوتی ہے جو آپ سے ہوئی ہے. جی ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے روشناس کی جگہ کچھ اور کہا, روبرو روشناس کہا. روشناس کہا. ایک جملہ اگر آپ شستہ اردو میں ادا کر دیں تو وہ اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ سننے والے کے کان آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. صحیح فرمایا. اور ایک اور بات یہ آپ نے کہا دانائے سبل ختم رسول مولائے کل, جس نے, لیکن اگر آپ اپنی تقریر اس کے دوسرے مصرے پہ کرتے نا کہ غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ, تو یہی موضوع ہے. آپ پہلے مصرے والی کام کرتے رہے, دوسرے مصرے پہ نہیں آئے. دیٹس آل. بالکل ٹھیک ہے. اور اب وقت ہوا فیصلے کا. آج 3 کنٹیسٹنٹس حسب روایت روزانہ کے سلیکشن راؤنڈ کی طرح آج بھی سلیکشن راؤنڈ میں اپنی اپنی پرفارمنس دے رہے تھے, لیکن سب سے بیٹر جو کنٹیسٹنٹ رہا وہی آخری سیمی فائنلسٹ بننے کا حقدار ہوگا, اور وہ ہے محمد فرحان نہیں بلکہ محمد بن فیصل, جامعۃ الرشید, اگلے سیمی فائنلسٹ. بہت بہت مبارک ہو محمد فیصل آپ کو. اور دیکھتے ہیں کہ اب ہمارا لاسٹ سیمی فائنلسٹ یعنی وائلڈ کارڈ انٹری آپشن کے ذریعے جو اگلا سیمی فائنلسٹ قرار پائے گا, اس کا انشاءاللہ فیصلہ میں کل پہلے سیمی فائنل راؤنڈ میں کر دوں گا. اب کل تک کے لیے مجھے اور میرے ججز کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل ہوگی آپ سے ملاقات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.